کیسے کیسے ظالم بستے ہیں اس جہاں میں۔ ایک وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک موکل کا کیس آیا جو کسی قتل میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ میں کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے موکل کو اس کیس سے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں نے بھاری فیس کے عوض کیس ہاتھ میں لے لیا۔ یقین کریں ہائی کورٹ تک میں نے اسی فیس کے بدلے اپنے موکل کا کیس لڑا، مگر چاہ کر بھی اسے بچا نہ سکا۔ جس دن ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تو میری کڑی محنت اور ساری رات جاگ کر کی دعائیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں خود جج کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ جج صاحب نے اپنے عدلی کے کہہ کر میرے لیے پانی منگوایا اور مجھے پیش کیا، اور میں اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ میں نے پانی پیا، اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا موکل ہتھ کڑیوں میں جکڑا میرے سر پر کھڑا تھا۔ میری بجائے اس کی آنکھوں میں میرے لیے تسلی کے جذبات تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ وکیل صاحب، میں نے بری نہیں ہونا، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ میرا موکل پہلے دن سے مجھے یہ بات کہتا آ رہا تھا، لیکن میں ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ میری نظر میں میرے موکل کا کردار سزائے موت جتنا نہیں تھا، لیکن چند سال کی سزائیں سنائی جا سکتی تھیں، وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر آج ہائی کورٹ کے فیصلے نے مجھے بھی مایوس کر کے رکھ دیا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے، مگر پہلی بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا۔ میرے کھوکھلے الفاظ اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے اسی حالت میں جھوٹ چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا، لیکن میں نے بھی اس کیس کو چھوڑنے کے لیے ذہن بنا لیا تھا، اور جیل میں خصوصی طور پر ملاقات کے دوران میں نے اپنے موکل کو بتا دیا تھا کہ میں مزید اس کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، کیونکہ میں نے جتنی بھی محنت کی، جتنی بھی تیاری کر کے جاتا تھا، اس دوران بحث میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا تھا کہ وہ میرے ہی موکل کے خلاف ہو جاتا تھا، اور میں حیران اور پریشان ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دماغ میں عرصہ دراز سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا موکل اس قدر نا امید کیوں تھا۔ مجھے یہ کیس کسی بھی طرح سے سال سے زائد چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرا موکل بضد تھا کہ وہ اس کیس سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے بیکار کی محنت کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ہمت کر کے الوداعی ملاقات اپنے موکل سے کی۔ یہ سوال اس سے ہی پوچھ لیا۔ اس نے جو جواب دیا، آپ بھی اس کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام تاج ارزانی ہے اور میں سکردو کا رہائشی ہوں۔ مذہباً مسلمان ہوں، مگر سوائے چند بنیادی باتوں کے میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میری شادی ایک انتہائی مذہبی لڑکی سے ہوئی تھی، نماز، روزے، تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابند تھی، انتہائی باکردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ مگر شادی کے چند ہی سال بعد وہ میری والدہ کی نظروں سے اتر گئی۔ میری والدہ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، مگر میرے پاس کوئی مناسب بہانہ موجود نہیں تھا۔ میں نے والد صاحبہ سے کہا، کوئی وجہ یا موقع تو ہو جس کی وجہ سے میں اس کو طلاق دوں، اور ایسا ضرور کروں گا۔ یوں بے وجہ طلاق دینا میرے لیے ممکن نہ تھا، مگر میری والدہ نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر دباؤ ڈالتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے خود سے موقع بنانے شروع کر دیے۔ کچھ یوں کہ میری بیوی امید سے تھی، 6 ماہ کا بچہ اس کی کوکھ میں تھا۔ میری والدہ میرے قریبی دوست اور پڑوسی نجیب کے پاس گئی
اور اس کو کہا کہ میری بہو بیمار ہے، اس کے لیے دوائی لا کر دو۔ ساتھ ہی اسے بتایا کہ بہو فلاں کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہی ہے، تم اسی کمرے میں دوائی لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھی ہوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک نہیں آنے دینا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی اور دوائی لینے چلا گیا۔ میری والدہ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، اور جوں ہی میرا دوست دوائی لے کر آیا، پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا، میری والدہ چھت پر کھڑے ہو گئی۔ میرا پڑوسی دوست دوا رکھنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی کے کمرے میں جوں ہی وہ داخل ہوا تو میری والدہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ ان سب تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا تھا، مگر یہ وار ہم پر ہی الٹ پڑ گیا۔ میرا قریبی دوست اور پڑوسی انتہائی متقی و پرہیزگار تھا، دوسری طرف میری بیوی کی وفاشاری اور سلیقہ تربیت کی مشہور کی ہر جگہ مثالیں موجود تھیں۔ اس کی پاک دامنی کے لیے انجان لوگ بھی قسم اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ جب اتنی بڑی تہمت لگانے کے لیے جب میری والدہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں تو میرے دوست نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر میری بیوی کو اپنے دین و دنیا کی بہن تسلیم کر لیا۔ لوگوں کی نظر میں ہم ماں بیٹے کی رہی سہی عزت بھی جاتی رہی، مگر لوگوں کے اس رویے نے ہم ماں بیٹے کو مزید طیش دلوا دی، اور لوگوں نے میری بیوی نے اہل محلہ میں ہماری رہی سہی عزت بھی نکال دی۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا، مگر اب میری والدہ کا انتقام طلاق سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، لہذا انہوں نے مجھے طلاق کی صورت میں جہیز، زیور، گر اور حق مہر کی رقم دینے سے ڈرانا شروع کر دیا اور مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور میں نے والدہ کی بات مان لی، کیونکہ طلاق کی صورت میں 70 لاکھ کے قریب مالیت میرے ہاتھ سے نکلنے والی تھی، اور میں اسے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نماز ظہر کے وقت گھر واپس آیا اور تیز دھار کلہاڑی لے کر آیا۔ اپنے کمرے میں جوں ہی گیا، میری بیوی وضو کر کے آئی، مجھے دیکھا تو میرے لیے کھانا لینے کے لیے واپس مڑی تو اس کی نظر اپنے قرآن پاک پہ پڑی، جو اپنی جگہ کی بجائے کسی اور جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے چوم کر سینے سے لگایا، اسے اپنی جگہ پر رکھا اور مجھے کہا، کھانے دینے کے لیے واپس مڑی تو میں نے کلہاڑی کا ایسا وار کیا، اس کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے آخری بار پانی مانگا، مگر میں نے کہاں دینا تھا، البتہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بہتے ہوئے اس کے چہرے پر تھے۔ یاد رکھیے، بیٹی بہن کا رشتہ دیتے ہوئے آمدنی کتنی ہے پوچھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عقائد، نظریات اچھے ہیں کہ نہیں اور آمدنی کیسی ہے، یہ بھی ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آمدنی کے حلال یا حرام ذرائع ہیں، کیونکہ بے ادب، بد مذہب اور حرام سے پلنے والے جسم میں وفا بھلا کیسے ہو سکتی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں صرف رزق حلال عطا فرما، اور میری تمام بہنوں کے نصیب اچھے فرما، اور انہیں اچھے شوہر نصیب فرما، اور ان کو بے ادبوں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے بچا، آمین ثم آمین۔